الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم سامعین، آج کے اس سالانہ تقریری انجمن میں میرا عنوان ہے وہ قرآن کی اہمیت و فضیلت ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان سب آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اجمل، سب سے زیادہ اکمل اور سب سے زیادہ احسن کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، جس طرح مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ وہ رمضان ہوئے اور جس طرح دنوں میں سب سے افضل دن یوم الجمعہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح تمام کتابوں میں سب سے زیادہ افضل وہ قرآن مجید ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید 20 سال سے زائد عرصہ تک نازل ہوتا رہا اور ان لوگوں کو چیلنج کرتا رہا جو تاریخ انسانیت میں سب سے فصیح اور قابل کلامی میں سب سے بلیغ اور بیان و اظہار میں سب سے اعلیٰ تھے. زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے رتبہ، بڑے بڑے کتاب لکھنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ اے نبی، آپ کی طرح ہم بھی قرآن لکھ سکتے ہیں، آپ کی طرح ہم بھی ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید میں کھلا بتا دیا ہے کہ قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات. اے نبی، آپ اس سے بول دیجئے کہ تم قرآن کے مثل پوری قرآن تو نہیں، بس کم سے کم 10 سورے ہی لے آؤ. لیکن وہ نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن میں فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلی، کہ تم قرآن کے مثل چند سورے ہی لے آؤ. لیکن وہ بڑے بڑے علماء وہ اس کام میں ناکام ہو پائے اور وہ کبھی نہیں لا پائے اور اس جیسا قرآن وہ کبھی لکھ ہی نہیں سکتے. میرے بھائیوں، جہاں تک قرآن کی ذمہ داری کی بات ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ اپنے قرآن کو یہ کسی عام انسان کے ذمہ نہیں لگایا، نہیں کسی نبی کے ذمہ لگایا، نہیں کسی پیغمبر، نہیں کسی رسول کے ذمہ لگایا اور نہیں کسی علماء اور نہیں کسی امیر آدمی کے ذمہ لگایا. یہ قرآن کا اللہ رب العالمین کا اپنا کتاب ہے، بلکہ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لے کر کے فرمایا اس قرآن میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، یہ قرآن یہ ایک ایسی قرآن ہے کہ جس کے پڑھنے پر اور جس کے سننے پر بھی ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو دونوں کو برابر ہی ثواب ملتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. میرے بھائیوں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس رات کو نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل. قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا خطاب دے دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل. قرآن نے اسے کنتم خیر امت کا خطاب دے دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس دین پر نازل ہوا وہ دین تمام دینوں میں افضل ہے. قرآن نے اسے ان الدین عند اللہ الاسلام کا خطاب دے دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جو فرشتے لے کر کے آئے اس قرآن کو وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل ہے، تمام فرشتوں میں افضل ہے. قرآن نے اسے نزل بہ الروح الامین کا خطاب دے دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے. میرے بھائیوں، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے دیا. میرے بھائیوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت ٹف ہے، بہت ہارڈ ہے، لیکن ایسا
اتنا کچھ ہے میرے بھائیوں، مومنوں کے لیے قرآن بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن ایک ایسی آسان کتاب ہے جس کو پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، دیہاتوں میں خاص کر کے دیہاتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں دیکھے جاتے ہیں لوگ قرآن کو تہبند کپڑوں میں رکھ کر کے چکا جو بولتے ہیں اس پر رکھ دیتے ہیں اور مہینوں بھر، سالوں بھر، دنوں بھر وہ اسی میں لپیٹ لیتے ہیں، لیکن اس سے ذرا سا بھی احساس کھولنے کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے کتاب کو نہیں کھولتے ہیں، وہ قرآن کو اٹھانے کی بجائے وہ اپنے ہاتھوں میں موبائل اٹھاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے اس کے پاس ٹائم کہاں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے ہم علم حاصل کریں، کیونکہ قرآن میں کوئی شک شبہ کی چیز نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے کھلا فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں شعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کیا خوب سچ کہا ہے میرے بھائیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔